السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 1 ہے جی، سورۃ البقرہ ہے، رکوع نمبر 15 اور آیت نمبر 129 کے بعد 129 کے بعد۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 15 اور آیت نمبر 129 129 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اور جو شخص یرغب رغبت کرے، لگاؤ قائم کرے، محبت کرے، تو یہ یرغب جو ہے ایسا فعل ہے کہ اس کے بعد جو پریپوزیشن ہے ان، اگر ان آ جائے تو اس کا معنی الٹ جاتا ہے بے رخی کرنا۔ یرغب رغبت کرنا، اور ان آ جائے جیسے یہاں پر ہے ان آ گیا، یرغب ان، تو اس کا معنی الٹ جائے گا، اس کا معنی رغبت کرے، بے رغبتی کرے۔ ملت دین ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی اکیلا لفظ یرغب ہو جس کا معنی رغبت کرنا، رجوع کرنا، کسی کی طرف رغبت لگاؤ کرنا۔ اور اگر ان آ گیا ہے تو جو اس کا معنی الٹ جائے گا، ومن یرغب، اور جو بے رخی کرے گا، بے رغبتی کرے گا۔ بے رخی کے معنی ہوتا ہے منہ پھیر لینا، جو منہ پھیر لے گا ملت دین سے ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو یہاں پر من جو ہے یہ سوالیہ ہے، وہ من اور کون ہے، یرغب جو بے رخی کرے گا، منہ پھیر لے گا، ملت ابراہیم، دین ابراہیم علیہ السلام کے سے، ان کے معنی سے، اللہ سوائے، من صافحہ جس شخص نے بے وقوف بنا لیا نفسہ اپنی جان کو۔ فرمایا کون ہے دنیا میں جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ پھیر لے، بے رخی کرے، سوائے اس شخص کے کہ جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا۔ بے وقوف کیسے بنایا؟ جاہل بن گیا، قرآن نہیں پڑھتا، نہیں سمجھتا، نہیں سیکھتا، دین کی باتیں نہیں حاصل کرتا، تو یہ ہے بے رخی کرنا، بے رغبتی کرنا، منہ پھیر لینا۔ تو فرمایا جو بے اللہ من صافحہ، مگر جس شخص صافحہ جس نے بے وقوف بنا لیا نفسہ اپنی جان کو۔ کون ہے دنیا میں جو شخص ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ پھیرے، سوائے اس شخص کے کہ جس نے اپنی جان کو، اپنے نفس کو بے وقوف بنا لیا۔ بے وقوف کیسے؟ کہ اس نے اللہ کے آسمانی دین کو، جو حکمت، دانائی، سمجھ بوجھ کا سرچشمہ ہے، اس کو سمجھنے سے، اس کو پڑھنے سے اس نے منہ پھیر لیا، اور اس طرح وہ منہ پھیر کر بے وقوف اس نے بنا لیا اپنی جان کو۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک، وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، اصطفینٰا، چن لیا ہم نے، فعل ماضی ہے اور آخر میں نا کی وجہ سے جو ہے یہ نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ اس سے پہلے صافحہ جو ہے یہ بھی فعل ماضی ہے، اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ اس سے پہلے یرغب یا سے فعل مضارع معروف ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، اور یہ تینوں فعل جو ہے اپنے اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعل یا خبریہ بن جائیں گے۔ تو اصطفینٰا، وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، اصطفینٰا، چن لیا ہم نے ہو اس ابراہیم علیہ السلام کو، فی الدنیا، بیچ اس دنیا کے۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے دین کے لیے اور چن لیا، اور اس کو عظمت اور شان اور بلندی عطا فرمائی۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ ابراہیم علیہ السلام فی الآخرۃ، بیچ آخرت کے، یعنی پیچھے آنے والی زندگی کے، لمن الصالحین، البتہ حقیقی نیکوں میں سے ہوں گے۔ اس قالا، جب کہا، فعل ماضی ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اس قالا، جب کہا، لہو، واسطے اس کے، ربہ، رب اس کے نے، اسلم، اے ابراہیم علیہ السلام تو جھک جا، میرے حکموں، میرے فیصلوں کے سامنے جھک جا، جو میں کہوں فوراً شروع اس پہ عمل کر۔ قالا، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اسلم فعل امر ہے، قالا، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اسلم تو، آخر میں تاپش تو، تا زبر تا جزم والی، تا زر تے، تم، تما اور نا آ جائے تو یہ سارے فعل ماضی ہوتے ہیں۔ تو قالا، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اسلم تو، جھک گیا میں، رب العالمین، بات سے رب تمام جہانوں کے۔
میں اس رب کے سامنے جھک گیا ہوں، اس کے حکموں، اس کے فیصلوں کے سامنے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وبسا اور نصیحت کی، بسا فعل ماضی معروف ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ وبسا اور نصیحت کی بہا ساتھ اس بات کے ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہے بیٹوں اپنے کو، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی یہی نصیحت کی کہ جب تمہیں اللہ کا حکم پہنچے، اللہ کا فیصلہ پہنچے تو فوراً اللہ کے حکم اور فیصلے کے سامنے جھک جاؤ، اس کو چھوڑ کر کسی اور کی بات نہیں ماننی، سب کی بات چھوڑ کر اللہ کے حکم اور اللہ کے فیصلے کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی نصیحت کی، کیونکہ ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کو بھی دین کی سوجھ بوجھ جو ہے وہ دیں، ان کو نیک بنائیں، ان کو صالح بنائیں، ان کو نمازی پرہیزگار اچھے آداب سکھائیں، ان کو اللہ کا دین سکھائیں۔ یہ ماں باپ کا فریضہ ہے، اور اگر کوئی ماں باپ نہیں کرتے ہیں تو سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ یہ اولاد جس کو گمراہ چھوڑ دیتے ہیں ماں باپ، قیامت کے دن یہی اولاد جو ہے ماں باپ کے خلاف ہو جائے گی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عورت جو ہے وہ کسی شخص کو جنت میں لے جائے گی اور ایک جو ہے وہ جہنم میں لے جائے گی۔ فرمایا وضاحت کے لیے کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ جہنم میں، اللہ کا حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں فرشتوں پھینک دو، تو اللہ کی حضور عرض کرے گی اللہ میرا کیا قصور ہے، میرے والدین نے نہ مجھے دین سکھایا، نہ مجھے کوئی نصیحت سکھائی، نہ مجھے نماز کا حکم دیا، نہ مجھے قرآن پڑھایا اور نہ پڑھنے کا حکم دیا، یا اللہ میرا کیا قصور ہے؟ اگر مجھے جہنم میں ڈالنا ہے تو پھر میرے ماں باپ کو میرے ساتھ جہنم میں ڈال۔ یہ ان کا فرض تھا کہ مجھے قرآن پڑھاتے، مجھے تیری نصیحتیں سناتے، مجھے نماز کی تلقین کرتے، مجھے حلال حرام کی تمیز بتاتے، بڑے چھوٹوں کا جو کے ساتھ جو رویہ ہے وہ سکھاتے کہ بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو، مجھے دین کی باتیں یہ سکھاتے تو آج میں جہنم میں نہ جانے والی ہوتی۔ اس لیے اگر مجھے جہنم میں پھینکنا تو میرے ماں باپ کو میرے ساتھ پھینک۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا ہوگا جس اولاد کی ماں باپ نے صحیح تربیت نہیں کی، ان کو نمازی، ان کو جو ہے نیک نہیں بنایا، ان کو قرآن نہیں پڑھایا، وہ یہ اولادیں جو ہے ماں باپ کو جہنم میں لے جائیں گی۔ یہ ٹل فیصلہ ہے۔ فرمایا کہ وبسا بہار نصیحت کی ساتھ اس بات کے ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہے بیٹوں اپنے کو، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے بھی نصیحت کی اپنے بیٹوں کو، یا بنی یا اے میرے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ صاف کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا، اصطفیٰ فعل ماضی معروف ہے اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تو اصطفیٰ فعل ماضی معروف، واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اصطفیٰ فعل ماضی اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام دونوں نے اپنے اپنے بیٹوں سے کہا یا بنی یا اے میرے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ چن لیا لکم واسطے تمہارے الدین حقیقی دین کو، الف لام لگا ہوا ہے، جو آسمان سے اترنے والا دین ہے۔ یہ دنیا میں بننے والے جو فیکٹریوں میں دین بنتے ہیں، جن کا نام دین بنانے والے مذاہب رکھتے ہیں، مذہب یا مذاہب، یہ اپنے ناموں سے ہی پہچانے جاتے ہیں کہ یہ من گھڑت ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ آسمانی نہیں ہیں۔ آسمانی دین کا نام جو ہے مذہب نہیں ہے، مذاہب نہیں ہے۔ یہ خود جو ہے اتنے جاہل ہے کہ انہوں نے اپنے بنائے ہوئے دینوں کا نام مذاہب رکھ دیا، اور یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ سب جو ہے مذاہب جو ہے یہ دنیا میں بنے ہیں، دنیا کی فیکٹریوں میں یہ لوگوں نے بنائے ہیں۔ اللہ کا دین جو ہے، اللہ کا قرآن اس پر کہیں نہیں لکھا ہوا اس پر جو ہے کہ یہ مذہب ہے یا مذاہب ہے۔ یہ لفظ نہ قرآن نے استعمال کیا، نہ حدیث نے، نبی علیہ السلام نے اس کو استعمال کیا۔
یہ خود ہی پکڑے گئے ہیں، جال سازی میں خود ہی پکڑے گئے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم بھی دیندار ہیں، ہم بھی اسلام پر ہیں، اور جھوٹ بولتے ہیں، کتابیں دیکھ کر اپنی اپنی فکروں کی، اپنے اپنے نظریات کی، اور لوگوں کو جو ہے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ جواب دیتا ہے ما ہوا من عند اللہ، یہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ کتابیں نہیں ہیں جو انہوں نے گھڑی ہیں، اللہ کی طرف سے کتاب جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے استفا چن لیا ہے لکم واسطہ تمہارے الدینہ، حقیقی دین کو، خاص دین کو، حقیقی سچے دین کو۔ الف لام لگا ہوا، اللہ کو پتہ تھا کہ دنیا نے اپنی اپنی فیکٹریوں میں اپنے اپنے جو ہے فرقوں کے نظریات کے مطابق جو ہے دین اور اسلام گھڑ لینے ہیں، کتابیں چھاپ لینی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دین کے لفظ کے شروع میں الف لام لگا دیا۔ حقیقی دین، سچے دین۔ فرمایا کہ استفا، اس نے چن لیا لکم واسطہ الدینہ، حقیقی دین کو، آسمانی دین کو، فلا تموتن، پس نہ تم مرنا، الا مگر، وانتم، اس حالت میں کہ تم مسلمون، مسلمان ہو، تمہاری موت آئے تو اسلام پر آئے، تمہارے دلوں میں بھی اسلام پر ایمان ہو، حقیقی آسمانی دین پر ایمان ہو، اور عملی طور پر تم ہے وہ آسمانی حقیقی دین پر چلنے والے ہو آخری سانس تک، آخری وقت تک۔ اگر جو ہے آخر میں تم بدل گئے تو برا حشر ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری وقت جو ہے انسان پر بہت بھاری ہوتا ہے، شیطان جو ہے وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ یہ جاتا جاتا بھی کوئی نہ کوئی شرک اور کفر جو ہے وہ کر جائے، اس لیے پہلے ہی دعائیں مانگنی چاہیے، جیسا یوسف علیہ السلام نے مانگی، فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والے زمینوں اور آسمانوں کے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا دوست ہے اس دنیا میں اور آخرت میں، توفانی مسلمن، تو مجھے فوت کرنا مسلمان بنا کر، یا اللہ میرا آخری سانس آئے تو اسلام پر آئے، میں مسلمان ہو کر مروں، والحقنی بالصالحین، اور ملا دینا مجھ کو مرنے کے بعد نیک لوگوں کے، الصالحین، حقیقی نیک لوگوں کے ساتھ، جن کو تو اور تیرا نبی سمجھتا ہے یہ نیک ہے۔ یہ سورہ یوسف کے آخر میں، واقعے کے آخر میں، یہ یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے آخر میں جو ان کی دعا ہے، اور ہمیں یہ دعا جو ہے مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور یہی دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہی دعا تھی کہ اللہ مجھے جو ہے اسلام پر مارنا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملانا۔ تو پیغمبر جو ہے یہ بھی دعائیں کرتے رہے ہیں کہ یا اللہ موت کا وقت جو ہے اس وقت میں مروں تو اسلام پر مروں، اور ہم تو کوئی شے ہی نہیں ان کے مقابلے میں، ہم تو بھٹکے ہوئے ہیں، ہم تو یہود و نصارہ کے فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہماری حالت کیا ہوگی؟ اس لیے فکر مندی سے اس یوسف علیہ السلام کی دعا کو یاد کر لینا چاہیے، اور ہر وقت جو ہے اس کو زبان پر جاری رکھنا چاہیے۔ پتہ نہیں کون سا لمحہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک لمحہ لگتا ہے کہ انسان اگلے جہان پہنچ، فرشتے جان قبض کر کے لے جاتے ہیں۔ اس لیے اس دعا کو اپنا جو ہے لازمی جو ہے زبان کا حصہ بنا لیں، تاکہ آخری وقت جو ہے شیطان جو ہے کوئی دو فریب کر نہ سکے، ورنہ یہ آخری وقت جو ہے بہت جو ہے خطرناک ہوتا ہے۔ شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو جو ہے اسلام سے خارج کر دوں، اس کو کافر اور مشرک بنا دوں۔ فرمایا فلا تموتن، پس نہ تم مرنا، لا تموتن فعل نہیں ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، الا مگر، وانتم مسلمون، اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، تمہاری موت آئے تو یاد رکھو اسلام پر موت آئے۔ تو اسلام پر موت اسی کی آ سکتی ہے جس کے ہر سانس کے ساتھ اسلام ہو، جس کے ہر لمحے کے ساتھ جو اسلام ہو، جو ہر وقت یوسف علیہ السلام والی دعا جو ہے اپنی زبان پہ جاری رکھتا ہو،
فرمایا ام کنتم، کیا تھے تم شہدا گواہ یا حاضر، از حاضرہ جب حاضر ہوئی یعقوب علیہ السلام کو الموت و حقیقی موت. اے انسانوں، کیا یعقوب علیہ السلام کو جب موت کا وقت آیا تو کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے؟ شہداء کے معنی موجود، مشاہدہ کرنے والے، دیکھنے والے. اس کالا جب کہا یعقوب علیہ السلام نے بے بنی ہے واسے اپنے بیٹوں کے. اللہ جو ہے بنی اسرائیل کو مخاطب ہو کہتے ہیں کہ کیا تم جو ہے اس وقت یعقوب علیہ السلام کے پاس تھے اے موجودہ یہودیوں بنی اسرائیل، کہ جب یعقوب علیہ السلام پر حقیقی موت کا وقت آیا تو اس کالا لبنی ہے جب کہا انہوں نے واسے اپنے بیٹوں کے ما تعبدون، کس کی تم عبادت کرو گے. ماں کے معنی جو، ماں کے معنی سوالیہ کس، ماں کے معنی نہیں بھی ہوتا ہے. ماں کس کی تعبدون تم عبادت کرو گے. تا سے پھر مضارع ہے، معروف ہے، واو نون سے جمع ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. تعبدون پھر مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر ہے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. من بعد ہی، بعد میرے سے، میرے کے معنی سے، بعد کے معنی پیچھے، اور یا کے معنی میرا، میری، میرے، مجھے. کالو کہا انہوں نے، بیٹوں نے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے. دیکھو اولاد کی کتنی فکر ہے ماں باپ کو، اور ہمارا تو بس یہی ہے کہ ہم نے تو شادی جو کی تھی وہ تو ہم نے تو کسی اور کام کے لیے کی. یہ بدبخت جو ہے آ گئے ہیں تو ہمارا کیا قصور ہے. خصمہ رکھو جدھر مرضی جاؤ، کوئی پرواہ نہیں. یہ نہیں پرواہ، انشاءاللہ اس کا انجام بہت برا دیکھنا ہوگا، اس کا حساب دینا ہے. یہ جو پیدا کیے ہیں نا ان کا حساب دینا ہر ایک کا، کہ ان کو کیا سکھایا تھا، کیا پڑھایا تھا، کیا بنایا تھا اور کدھر لگایا تھا ان کو. قالو انہوں نے کہا نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ کا معبود تیرے کی. یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا اے ابو جی ہم تیرے معبود کی عبادت کریں گے. نعبدو نون سے پھر مضارع معروف ہے، نحنو ضمیر، نون سے نحنو ضمیر جو ہے اس کے اندر اس کا فاعل ہے. کالو جو ہے پھر ماضی معروف ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. کالو فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. نعبدو نون سے فعل مضارع معروف، نحن ضمیر اپنے فاعل نحن ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. تو اللہ فرماتے کالو کہا ان بیٹوں نے نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ کا معبود تیرے کی، و الہ اور معبود آبائے باپ دادا کا تیرے کی. اے ابو جی یعقوب علیہ السلام ہم تیرے معبود اور تیرے باپ دادا کے معبود کی ہم جو ہے وہ عبادت کریں گے. تو باپ دادا کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے معبود کی، اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کے معبود کی، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی. الہ واحدن معبود اکیلے کی، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کے ساتھ کوئی شامل نہیں ہے، جس کا اس کے ساتھ کوئی جنسی تعلق نہیں ہے، جسم کے لحاظ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا جو ہے کسی بھی عبادت کے اعتبار سے، کائنات کو چلانے، حکم دینے، فیصلے کرنے کے اعتبار سے کسی کا بھی کوئی اس کے ساتھ تعلق واسطہ نہیں ہے. وہ اکیلا ہی سب کچھ کرتا ہے. وَنَحْنُ اور ہم، ان یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا کہ ابو جی ہم تیرے معبود اور تیرے باپ دادا کے معبود، ابراہیم علیہ السلام کے معبود، اسماعیل علیہ السلام کے معبود، اسحاق علیہ السلام کے معبود، جو معبود اکیلا ہے اس کی ہم عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم واسطے اس کے جھکنے والے ہیں، سر تسلیم خم کرنے والے ہیں. فرمایا تل کا یہ امت ایک امت تھی، جماعت تھی، قد خلت تحقیق گزر گئی. یہ نبیوں کی اور نبیوں کے اولادوں کی یہ ایک جماعت تھی جو دنیا میں آئے اور اپنی زندگی تک
جو وہ انہوں نے عمل کیے کر کے اگلے جہان چلے گئے۔ یہاں ان میں سے کوئی نہیں بیٹھا ہوا، کسی کو موت نے نہیں چھوڑا۔ موت ان کے عمر کے وقت ختم ہونے کے بعد ان کو لے گئی اگلے جہان۔ یہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے۔ پتہ نہیں کون سا سانس آخری سانس ہو، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہاں سے اٹھنا نصیب بھی ہے یا نہیں نصیب ہے۔ دل کے اندر تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، ہاتھ رکھتا ہے وہ وہیں ہاتھ رکھتے ہی وہیں جو ہے وہ لیٹ جاتا ہے، جان نکل گئی۔ اچھا بھلا سویا تھا، رات کو بچوں کے ساتھ جو ہے ہنس مکھیاں کرتا تھا، ان کو ہنساتا تھا، بہت باتیں کرتا تھا۔ صبح بچی گئی ہے، ابو جی اٹھو ابو جی اٹھو، لیکن وہ اٹھا ہی نہیں۔ یہ نیند جو ہے یہ موت ہے۔ اس نیند کو جو ہے اس سے جو ہے خبردار رہنا چاہیے۔ رات کو جب انسان سوتا ہے روح نکل جاتی ہے اس سے۔ دیکھتے نہیں خواب میں کبھی دریاؤں کے کناروں پر پھر رہی ہوتی ہے، کبھی کشتی میں بیٹھی ہوتی ہے، کبھی درختوں کے نیچے ہوتی ہے، کبھی بازاروں میں ہوتی ہے، کبھی جو ہے برچی خانے میں ہوتی ہے۔ انسان چارپائی بھی ہوتا ہے، روح اس کی جو ہے رات کو اللہ اس کو نکال دیتے ہیں جسم سے، اور کہیں کہیں پھرتی ہے جا کر۔ کیسے کیسے خواب، کیسے کیسے منظر جو ہے وہ دکھائے جاتے ہیں۔ اس لیے اس نیند کو موت سمجھنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو ہر لمحہ جو ہے تلقین کرنی چاہیے۔ ان کو ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے، ایسے چھوڑیں گے تو بہت برا حشر ہوگا۔ ان کو ساتھ لے کر جانا ہے، ایسے چھوڑیں گے تو پھر تمہیں ہی ساتھ لے جائیں گے۔ اگر تم ان کو ساتھ لے جاؤ گے جنت میں تو بچ جاؤ گے، اگر تم ان کو چھوڑو گے تو پھر تمہیں بھی جہنم میں لے جائیں گے۔ فرمایا کہ تلک امت، یہ ایک جماعت تھی پیغمبروں کی، ان کے اولادوں کی، قد خلت، تحقیق وہ گزر گئی، یہاں آئے اور چلے گئے۔ خلط فعل ماضی معروف ہے، آخر میں جزم کی وجہ سے ماضی کی نشانی ہے، اور ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ خلط فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہیہ ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ لہا واسطہ اس جان کے ہے، ما کسبت جو اس نے کمایا۔ ہر جان نے جو بھی عمل کیا یہاں دنیا میں اسی کا اس کو بدلہ مل جائے گا۔ کاسبت جو ہے یہ بھی فعل ماضی معروف ہے، آخر میں جزم والی تا ہے، پکی نشانی ہے فعل ماضی کی، اور ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ کاسبت فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہیہ ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ وا اور لکم واسطے تمہارے ہے، ما جو کسب تم کمایا تم نے۔ ان دنیا سے جانے والی جانوں نے جو کچھ کمایا وہ ان کے لیے ہے، انہوں نے اپنے مال کا حساب دینا ہے۔ اور وَلَکُمْ اور واسطے تمہارے ہے، ما کسبتم جو کمایا تم نے۔ کاش یہ علماء اور مفتی اس آیت کو بھی پڑھ لیتے، سمجھ لیتے کہ یہ جو ہے میڈیا پر جو ہے جی فلاں کافر ہے، وہ کہتا نہیں فلاں کافر نہیں ہے، کہتا ہے فلاں، بھئی ان کے بارے میں تمہیں کیا فکر ہے؟ وہ تو دنیا سے چلے گئے، وہ جنت میں گئے یا جہنم میں گئے، وہ تو بھگت رہے ہیں، آگے حاصل کر رہے ہیں اپنے اعمال کا نتیجہ۔ تم اپنی فکر کرو۔ یزید کو گالیاں دیتے ہو، آج کے یزید جو ہے جو قوم کو ذلیل کر رہے ہو، ان کو کچھ بھی نہیں کرتے۔ یہ تمہارے چاچے مامے جو ہے ان کو کیوں نہیں کچھ بھی کہتے؟ یہ یزید سے کم ظالم ہیں جو ظلم کر رہے ہیں قوم کے ساتھ۔ یہ یزید نہیں ہے جو اللہ کی زمین پر جو ہے کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں یہ یزید نے جو ہے اسلام ختم کر دیا تھا، تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے بھی اسلام ختم کر کے جو ہے اللہ کی جس اسلام کو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے دنیا میں پھیلایا تھا، تم بھی اس اسلام کو ختم کر کے جو ہے وہ کافروں کے فتنے جو ہے اس کو مسلط کر کے بیٹھے ہو۔ تم یزید سے کم ہو؟ تم اپنی فکر کرو، کسی کو کافر کہنے کی بجائے جو ہے اپنی فکر کرو، کہیں میں تو کافر نہیں ہو گیا۔ سارے فتنے آپ دیکھ لیں، سارے مولوی جو ہے کوئی صحابہ کرام کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی صحابیات کو، امہات المومنین کو برا کر رہے، کوئی کسی کو برا کر رہے،
اور کم وقت انسان بن، اپنے آپ کو دیکھ کہیں تو جو ہے یزید سے آگے نہ نکل گیا ہو۔ تو نکل گیا یزید سے آگے، کہتے جی اس نے اسلام ختم کر دیا تھا، تو تم نے کیا کیا؟ تم کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہو، تم نے کون سا اسلام نافذ کر دیا؟ تم یزید سے کم ہو؟ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے؟ یہ آیت بہت عظیم ہے۔ دیکھیں یہ جعلی علماء اور مفتی جو ہے قرآن تو جو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان سب کا تعلق جب فرقوں کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ ان کا تعلق بات ہی کوئی نہیں۔ یہ سارے فرقوں والے ہیں، اس لیے ان کو قرآن نہیں آتا، نہ یہ پڑھتے ہیں نہ ان کو پتہ ہے قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد خلت تحقیق گزر گئی یہ امت، لہا ما کسبت واسطہ اس امت کے ہے جو اس نے کمایا، وَلَكُمُ الْوَاسِطُ تمہارے ہے ما کسبتم جو تم نے کمایا۔ تم اپنی فکر کرو، تم نے اپنا حساب دینا ہے، ان کا حساب نہیں دینا۔ انہوں نے اپنا حساب دے دیا، وہ رخصت ہو گئے دنیا سے، ان کا حساب ہو گیا قبروں میں جاتے ہی۔ تمہارے کسی کو کافر کہنے سے وہ جو ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، تمہارے کہنے سے جنتی کہنے سے کوئی جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ فیصلے اللہ کے ہیں، وہ بہتر جانتا ہے کہ جو اگلے جہان گئے ہیں ان میں سے کس نے جنت میں جانا ہے اور کس نے جہنم میں جانا ہے۔ تمہارے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی جنتی جہنمی نہیں بن جائے گا تمہارے کہنے سے، اور کوئی جہنمی جنتی نہیں بن جائے گا۔ تم اپنی فکر کرو۔ فرمایا کہ وَلَا تُسْأَلُونَ، آگے دیکھیں بڑی پیاری بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہ تم سے سوال کیا جائے گا، اما اس چیز کے بارے میں، ان کے معنی کے بارے میں، سے متعلق، کے متعلق، ما کے معنی جو یا اس، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہ تم سے سوال کیا جائے گا، اما اس چیز کے بارے میں، کانوں جو تھے وہ یا معلوم وہ عمل کرتے۔ پہلے لوگ جو عمل کرتے تھے ان کے عملوں کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم اپنی فکر کرو، تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، تم نے کون سے کام کیے، تم نے یزید والے کام کیے یا صحابہ کرام والے سادات والے کام کیے۔ لیبل سادات کے یہاں ایسے ایسے ظلم کر رہے ہیں کہ جس کی جو ہے مثال ہی نہیں ملتی کہیں۔ کیا یہ ہمارے سامنے سب کچھ نہیں ہو رہا؟ ان کو کیوں نہیں برا کہتے؟ پتہ نہیں، اگر ان کو برا کہا تو بس سیدھے جو ہے وہ جیل میں جائیں گے۔ اس لیے سارا غصہ جو ہے وہ جو گزر گئے دنیا سے ان پر نکل رہا ہے۔ ان کے سامنے جو یزید ہیں ظلم کر رہے ہیں وہ نہیں ان کو نظر آتے۔ علماء اور مفتی جو ظلم کر رہے ہیں اس قوم کے ساتھ جو ہے، کافروں کا فتنہ مسلط کر کے اللہ کی زمین اور مخلوق پر، یہ نظر نہیں آتا ان کو۔ یہ کس قدر یہ ظالم ہے، کس قدر یہ بے رحم ہیں قوم پر جو ہے، بے روزگاری، مہنگائی اور کیا کچھ انہوں نے کس قدر فتنے جو ہے انہوں نے مسلط کیے ہوئے، یہ ان کو نظر نہیں آتا۔ حکمران کیا ظلم کر رہے ہیں یہ نظر نہیں آتا ان کو۔ جوان اولادیں لوگوں کی برباد ہو رہی ہیں، نوجوان بے روزگار ہیں، لوگوں کی نوجوان بیٹیاں جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر نوجوانوں کو روزی ملے، وہ بیٹیوں کے ساتھ، قوم کی بیٹیوں کے ساتھ شادیاں کریں، معاشرہ پرسکون ہو، لیکن یہاں تو بربادی ہو رہی ساری کی ساری، اور یہ مگن ہے اپنی لوٹ میں، حرام خوری میں۔ یہ یاد رکھیں، یہ کافروں کے فتنے کو چلانے والے خود فتنے ہیں، اور یہ جو کچھ بھی کھا رہے ہیں وہ حرام کھا رہے ہیں۔ میں کھلم کھلا کہتا ہوں، آئیں میڈیا پر جو ہے ثابت کریں کہ آپ جو ہے یہ کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے حلال روزی کھا رہے ہیں، یہ ثابت کریں، یہ علماء، جعلی علماء، مفتی ثابت کریں کہ کیا جو تم کھا رہے ہو فتنے کی خدمت کا، کیا وہ حلال روزی ہے یا حرام ہے؟ ثابت کریں ذرا میڈیا پر آ کر۔ کہیں قرآن میں نہیں ہے کہ تم کافروں کے فتنے کی خدمت کر کے جو روزی کماؤ تو وہ حلال ہوگی، قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ حدیث میں کہیں نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ تم کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے جو ہے جو کماؤ گے لو گے وہ تمہارے لیے حلال ہوگا، کہیں نہیں ہے۔ ثابت تو کرو قرآن اور حدیث سے۔
کیونکہ سورہ نساء میں اللہ نے فیصلہ فرما دیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تمہارا آپس میں جھگڑا ہو جائے فیصلہ اللہ کے پیغمبر سے کرواؤ۔ قرآن اللہ کے فیصلے، حدیث نبی علیہ السلام کے فیصلے اللہ کے حکم کے مطابق، کہیں قرآن حدیث میں نہیں ہے کہ تم اللہ کی مخلوق اور زمین پر کافروں کا فتنہ جو ہے مسلط کرو تو تمہیں بہت بڑا ثواب ملے گا، یہ نیک کام ہے، اور اس کی جو بھی تم کمائی کھاؤ گے یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ کہیں نہیں لکھا قرآن میں دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ یہ سب جو ہے یہ فتنے جو ہے علماء اور مفتی جو ہے کہیں جو ہے وہ کوئی جو ہے علماء کونسل میں جو ہے کرسیاں سنبھال کر بیٹھے ہیں، کوئی جو ہے وہ شرعی عدالت میں بیٹھے ہیں، کوئی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، کوئی کہاں بیٹھے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، 100% حرام کھا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ وفاقی شرعی عدالت کے جو ہے جعلی علماء، جعلی جج جو ہے یہ حرام کھا رہے ہیں، میں کھلا کھلا کہتا ہوں۔ ثابت کریں قرآن اور حدیث سے کہ تم ان عہدوں پر بیٹھ کر جو ہے کافروں کے فتنے کے بارے میں جو عہدے تمہیں ملے ہیں چلانے کے لیے یہ تمہارے لیے روزی حلال ہے، ثابت کریں۔ اور یہ علماء کونسل یہ تو حکمرانوں نے جو ہے لٹیروں نے جو ہے ان کے منہ بند کرنے کے لیے ان کو کرسیاں دے دی ہیں، عہدے دے دی ہیں، یہ صرف ان کے منہ بند کرنے کے لیے کہ یہ ہمارے خلاف جو ہے نہ بولے، اور کچھ نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہ تم سے سوال کیا جائے گا اما اس چیز کے بارے میں کانوں جو تھے وہ پہلے لوگ یعملون عمل کرتے، تو ان کے عملوں کا حساب تم سے نہیں ہوگا۔ چھوڑو اس بحث کو، چھوڑو اس جھوٹ کو کہ فلاں جو ہے وہ کافر ہے، فلاں جو ہے وہ ظالم ہے، فلاں جو ہے جھوٹے جو ہے بہتان لگا رہے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جھوٹے، بالکل 100% جھوٹ۔ قرآنی فیصلے جو ہے کسی مولوی یا کسی مفتی یا کسی جو ہے حدیث والے یا کسی تاریخ والے کے میں جو ہے فیصلے سے قرآنی فیصلے بدل نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا قرآن اعلان ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلوں حکموں کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ جس کو اللہ نے جنتی کہہ دیا ساری دنیا اس کو جہنمی کہے وہ جہنمی ہو نہیں سکتا۔ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی قرار دے دیا صحابہ کرام کو، کیونکہ پیغمبر اللہ کے حکم سے بولتا ہے، اس کے حکم کے بغیر نہیں بولتا ہے، اس شخص کو کوئی جہنم میں لے جا نہیں سکتا جس کو نبی علیہ السلام نے جنتی کہہ دیا۔ قرآن نے صحابہ کرام جو شان و عظمت بیان کیا اس کو جو ہے کسی کا جھوٹ، کسی کی جھوٹی تاریخ، کسی کا جھوٹا فتویٰ اس کو بدل نہیں سکتا۔ فرمایا کہ وقالو، اور انہوں نے کہا کونو ہو جاؤ ہودن یہودی اور نصارہ یا عیسائی تہتدوا، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے لوگوں سے کہا کہ تم یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ تو تمہیں ہدایت مل دے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ملت دین ابراہیم علیہ السلام کا حنیفہ توحید والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین تو توحید والا ہے۔ تم یہودی جو ہو تم تو مشرک ہو، تم اللہ کے پیغمبر عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، قرآن پاک کا جملہ ہے، اپنی طرف سے نہیں بنا رہا ہو، آیت ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے جبکہ عزیر اللہ کے پیغمبر ہیں۔ وقالت النصارى، اور کہا نصرانیوں عیسائیوں المسیح ابن اللہ، مسیح جو ہے یہ بیٹا اللہ کا ہے۔ عیسائیوں نے کہا مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ دونوں مشرک بن گئے۔ پھر من افواہہم، اللہ فرماتا ہے یہ ان کے منہ کی باتیں، حقیقت نہیں ہے یہ۔ نہ عزیر علیہ السلام اللہ کے جو پیغمبر ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہوں کی باتیں، من گھڑت باتیں ہیں ان کی۔ فرمایا کہ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بل ملت ابراہیم، بلکہ دین ابراہیم علیہ السلام کا حنیفہ توحید والا ہے۔ انہوں نے تو کسی کو جو ہے اللہ کے ساتھ نہیں ملایا۔ ابراہیم علیہ السلام تو کسی پیغمبر، نوح علیہ السلام یا کسی پیغمبر کو جو ہے اللہ کا بیٹا نہیں بنایا۔ جو تم اللہ کا بیٹا بناتے تمہاری ان کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ تم تو مشرک ہو۔ ابراہیم علیہ السلام تو توحید والے تھے، انہوں نے تو قوم کے سارے بت توڑ کے رکھ دیے تھے۔
تم بنا بنا کر مسجدوں میں مزار بنا کر جو ہے مسجدوں کی حیثیت کو ختم کر رہے ہو، لوگوں کی نمازیں برباد کر رہے ہو تم۔ مسجدوں کے اندر اعلیٰ حضرت جو ہے فوت ہو گئے، مسجد کے اندر مطلب اس کی قبر بناؤ جی۔ جس مسجد کے سین میں قبر ہوگی اس مسجد کے جو ہے کے اندر جو ہے نماز نہیں ہوتی، لیکن برباد کر رہے ہیں لوگوں کو، کوئی پوچھنے والا نہیں، اس لیے کہ قرآن حدیث کو تو مانتے نہیں یہ تو اپنے جو بنائے ہیں من گھڑت انہوں نے بنائے ہیں مذاہب، یہ تو ان کو مانتے ہیں۔ فرمایا کل کہہ دیجئے وما کان، اور نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام من المشرکین، تمام حقیقی شرک کرنے والوں میں سے۔ قولو، تم سب کہو، آمنا، ایمان لائے ہم، لوگو سارے اس بات کا اقرار کرو کہ آمنا، ایمان لائے ہم، باللہ، ساتھ اللہ کے، وما، اور ساتھ اس کے جو انزل، اتارا گیا، الینا، طرف ہماری، جو ہماری طرف اللہ کی کتاب اتری ہے، ہم اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل الی ابراہیم، اور ہم ایمان لائے ما، ساتھ اس کے، انزل، جو اتارا گیا، الی ابراہیم، طرف ابراہیم علیہ السلام کی، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ و اسماعیل، اور جو اتارا گیا اس طرف اسماعیل علیہ السلام کی، و اسحاق، اور جو اتارا گیا طرف اسحاق علیہ السلام کی، و یعقوب، اور جو اتارا گیا طرف یعقوب علیہ السلام کی، والاسباط، اور جو اتارا گیا طرف تمام اولادوں کی، ان پیغمبروں کی اولادوں میں سے جو نبی ہوئے ہیں، رسول ہوئے ہیں، جو ان کی طرف اتارا گیا ہے، ہم تو ان پر ایمان لاتے ہیں۔ وما اوتیا، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ و عیسیٰ، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اقرار کرے ساری دنیا۔ وما اوتی النبیون، اور جو کچھ دیا گیا تمام حقیقی نبیوں کو، تمام نبیوں کو جو بھی کتابیں دی گئی، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ لا نفرق، نہیں ہم فرق کرتے، بین احد، درمیان کسی ایک نبی کے، منہم، ان میں سے۔ ہم مومن جو ہے، ایمان والے جو ہیں، ہم ان سب نبیوں میں سے کسی کا انکار نہیں کرتے۔ یہودی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام، محمد رسول اللہ، دیگر پیغمبروں کے دشمن ہیں، ان کے انکاری ہیں، نبیوں کے قاتل ہیں۔ عیسائی ہمارے پیغمبر پر ایمان نہیں لاتے، لیکن ہم تمام پیغمبروں کو جو ہے اللہ کے برحق اور سچے پیغمبر مانتے ہیں۔ ان میں سے کسی کے درمیان جو ہے ہم تفریق نہیں پیدا کرتے کہ یہ ہمارا پیغمبر ہے، ہم اس کو مانیں گے، یہ ان کا پیغمبر ہے، عیسائیوں یا یہودیوں کو اس کو ہم نہیں مانیں گے، یہ ہم نہیں ایسا کرتے۔ یہ سارے ہی پیغمبر ہمارے ہیں۔ فرمایا کہ لا نفرق، نہیں ہم فرق کرتے، نفرق نون سے پھر مضارع معروف ہے، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ لا نفرق، نہیں ہم تفریق کرتے، بین، درمیان، احد، کسی ایک پیغمبر کے، منہم، ان میں سے۔ ہم کسی ایک بندے کو جو ہے کسی پیغمبر کے درمیان تفریق نہیں کرتے، یعنی اس کو دوسرے پیغمبروں سے علیحدہ نہیں کرتے۔ تفریق کے معنی علیحدہ کرنا، جمع تفریق ہوتا ہے نا، جمع تفریق کر دو، اردو میں لفظ ہے مائنس، اور جو ہے تو تفریق کے معنی ہے نکال دینا، علیحدہ کر دینا۔ تو یہ ہم کسی پیغمبر کو دوسرے پیغمبروں میں سے نہیں نکالتے، ہم سب کو ایک سمجھتے ہیں، ایک جیسے سمجھتے ہیں۔ وَنَحْنُ، اور ہم لَهُ، واسطے اللہ کے، مسلمون، جھکنے والے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ لوگ ایمان لے آئیں۔ یہ آیت جو ہے بہت عظیم ہے صحابہ کرام کے بارے میں، نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے بارے میں۔ فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ساری دنیا کے لوگ، قیامت تک کے لوگ ایمان لے آئیں، بمثل، برابر، ما، جو، آمن، تم ایمان لائے ہو تم۔ یہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام سے مخاطب ہیں، کیا میرے نبی، میرے نبی کے صحابہ۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جن کی تربیت اللہ اور اللہ کا پیغمبر خود کریں قرآن پاک سے، وہ کبھی گمراہ ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سب جھوٹ چل رہا ہے۔ سورہ نور میں تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ ہی کر دیا، آیت نمبر 14 کے اندر، آیت نمبر 14 جو ہے اس کے اندر تو اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ عَلَيْكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر وہ لوگ ایمان لے آئیں،
اے نبی کے صحابہ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اس دنیا میں نہ ہوتی اور پھر اور آخرت میں نہ ہوتی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت صحابہ کرام کے لیے دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ یہ آیت نمبر 14 سورہ نور کی حوالہ دے رہا ہوں۔ یہ فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا صحابہ کرام کے بارے میں کہ وہ جب حضرت عائشہ صدیقہ منافقین نے بہتان لگایا اور صحابہ کرام جو ہے وہ خاموش رہے، اللہ کہتے تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، تمہارے پاس کوئی گواہی نہیں ہے، اور تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، نبی کی بیوی جو ہے وہ بد کردار نہیں ہو سکتی، تم نے کیوں نہیں کہا؟ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کے صحابہ سن لو، اگر تم پر جو ہے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا میں اور آخرت میں نہ ہوتی، لمسکم فیما افضتم عذاب عظیم، جو تم نے طریقہ اختیار کیا خاموش رہنے کا، تمہیں منافقین کو جواب دینا چاہیے تھا کہ پیغمبر جو ہے پاکیزہ ذات ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہو سکتی۔ نبی کی بیوی پاک ہے، تم منافقوں بکواس کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، کیوں نہیں کہا تم نے؟ تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ نبی پاکیزہ ہے اور اس کی بیوی بھی پاکیزہ ہے، جو تم بہتان لگا رہے ہو سب یہ جھوٹ ہے۔ اللہ فرماتے جو تم نے جو کچھ قصور کیا نا، اگر تم پر جو ہے اللہ کا فضل اس کی رحمت اس دنیا میں اور آخرت میں نہ ہوتا، یہ آیت جو ہے، اب بات تو وہی ہے کہ قرآن تو پڑھتے ہی ہیں، یہ انہوں نے اپنے مذاہب اور فرقوں کی کتابیں جو ہے وہ گھڑ لی ہیں، قرآن کیسے پڑھیں وہ؟ اگر کوئی قرآن کسی کو بات بتاؤ کہتے نہیں یہ ہمارے امام اعظم نے یہ فرمایا، ان سے کہو شیعہ سے، وہ کہتے نہیں یہ ہمارا یہ قرآن ہی نہیں، ہمارا قرآن جو ہے ہمارے امام لے کر غائب ہو گئے۔ حد ہو گئی، یہ کہ قرآن غائب ہونے کے لیے آیا تھا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی کے صحابہ، فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ دنیا کے لوگ جو ہے قیامت تک کے لوگ ایمان لائیں بمثل برابر ما آمنتم، ما جو آمنتم ایمان لائے ہو تم، بہی ساتھ اس قرآن کے ہی، ضمیر جو ہے اس قرآن کی طرف، اے میرے نبی اور میرے نبی کے صحابہ، جس سے اس قرآن پر تم ایمان لائے ہو، باقی دنیا کے لوگ بھی اسی طرح ایمان لائیں گے اس قرآن کی باتوں پر، فقط اہتدوا، پس تحقیق وہ ہدایت پا جائیں گے۔ اگر قرآن کے اللہ کے فیصلے، اللہ کی باتیں، اللہ کے فرمان، اللہ کے فیصلوں، اللہ کی نصیحتوں پر جس سے تم ایمان لائے ہو، اگر دنیا کے باقی لوگ جو ہے اس قرآن کے فیصلوں پر ایمان لائیں گے تو فقط اہتدوا، پھر وہ ہدایت پائیں گے، ورنہ ہدایت والے نہیں ہوں گے۔ جو قرآن کی کسی بات کو بھی ٹھکرا دے گا وہ ہدایت والا نہیں، وہ کافر ہی ہو گیا، مرتد ہو گیا، وہ رہی کچھ نہیں اس کا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ لوگ منہ پھیرنے، دنیا والے، اس قرآن کی باتوں سے جن پر تم ایمان لائے ہو اے میرے نبی اور میرے نبی کے صحابہ، جس طرح تم اس قرآن کی باتوں پر ایمان لائے ہو، اگر باقی دنیا کے لوگ تولوا، ان تولوا، اگر وہ منہ پھیرنے اس قرآن کی باتوں سے، نہ مانے اس کا، انکار کر دیں اس کا، تو سن لو، فَإِنَّمَا، پس بے شک وہ لوگ، وہ لوگ فی شقاق، بیچ مخالفت کے ہیں، یہ نشانی ہے ان کی کہ وہ اللہ کے رسول کے مخالف ہیں۔ اگر وہ کسی بھی قرآن کی بات کا انکار کرتے ہیں تو پکی دلیل ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے اور ان کے دین کے کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، فی شقاق، بیچ مخالفت کے پڑے ہوئے ہیں، یہ مخالف ہیں اللہ کے پیغمبر ان کے دین کے۔ اگر وہ قرآن پاک کی کسی بھی ایک بات کا بھی انکار کرتے ہیں تو وہ تو سارے قرآن تو انہوں نے چھوڑ ہی رکھا ہے، انہوں نے اپنے فرقوں کی کتابیں جو ہے ایجاد کرنی ہیں، پیسے بھی بٹورتے ہیں، لوگوں کا بیڑا گرک بھی کرتے ہیں، فرقے بنا رہی ہیں، مذاہب بنا رہی ہیں، کوئی سر پیر نہیں ہے قرآن میں اور حدیث میں ان فرقوں کا، اور ان جو ہے جو کچھ انہوں نے گھڑا ہے۔
فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے اس دین کے جو ہے فرقے بنا لیے ہیں، وکانوا شیعا، اور وہ گروہوں میں بٹ گئے ہیں، لست منہم فی شیء، آپ کا ان فرقوں کی کسی ایک چیز سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، کسی ایک مسئلے کے ساتھ بھی آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، میں اپنے پاس نہیں جوڑ رہا ہوں۔ میں ابھی اتنا عالم اور مفتی نہیں ہوا ہوں کہ میں اپنے پاس سے باتیں جو ہے وہ گھڑ کر سناتا رہا ہوں۔ میں ایک طالب علم ہوں، یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دی اور نہ دے کہ میں جھوٹ گڑ گڑ کر لوگوں کو بتاؤں۔ فرمایا کہ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کے ٹکڑے کر دیے، وکانوا شیعا، اور وہ ہو گئے گروہوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، میرے حبیب آپ ان کی کسی بھی چیز، کسی بات، کسی مسئلے سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، اور نہ ان کا آپ کی کسی بات سے کوئی تعلق ہے۔ اللہ نے فیصلہ قرآن پاک میں فرما دیا، اور قرآن کے فیصلوں کو مخلوق کا کوئی شخص، کوئی نبی، کوئی چھوٹا، کوئی مفتی، کوئی نہیں بدل سکتا۔ اللہ بدلے تو خود بدل سکتا ہے اپنے فیصلے کو، ورنہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں اللہ کے فیصلوں کو بدلنے کا۔ سپریم کورٹ اعلیٰ عدالت ہے، اس کے ایک جج کا فیصلہ جو ہے، ملک کی جتنی مرضی صفائی جو ہے کورٹس ہیں، ان کے تمام جج مل کر جو ہے سپریم کورٹ کے ایک جج کا کوئی فیصلہ جو ہے بدل نہیں سکتے۔ رب العزت جو ہے ساری دنیا مل کر جو ہے اس کے فیصلے کو بدلنا چاہے نہیں بدل سکتے، کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ فرمایا کہ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر دیں، فَإِنَّمَا، پس بے شک ہم وہ فی شقاق، بیچ مخالفت کے ہیں، فسا، پس جلد، فا، پس سا، جلد، یکفی، کافی ہوگا، یکفی، کافی ہوگا، یا سے فعل مضارع معروف ہے، مذکر غائب کا صیغہ، ہوگا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، فسا، پس جلد، یکفی، کافی ہوگا، کا، آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم، ان کافروں کے، انکار کرنے والوں کے مقابلے میں کون کافی ہوگا؟ اللہ، اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرواہ نہ کیجیے، ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں۔ اگر یہ آپ کی باتوں سے نصیحت منہ پھیرتے ہیں، اس قرآن کے فیصلوں سے منہ میں پھیر دیتے ہیں، تولو، منہ پھیر دیتے ہیں، تو پریشان نہیں ہونا، آپ کو جو ہے ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہوگا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ حقیقت میں بہت زیادہ سننے والا ہے، العلیم، حقیقت میں بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، رنگ اللہ تعالیٰ کا، ومن، اور کون ہے، احسن، سب سے زیادہ حسین، خوبصورت، اچھا، اس میں تفضیل کل ہے، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، صبغۃً، رنگ چڑھانے میں۔ دیکھیں پھولوں کی پتیوں پر ایسا رنگ چڑھایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کو ان کو صابن سے دھونا چاہیں وہ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، لیکن جو رنگ اللہ نے چڑھا دیا اس کے پھول کی پتیوں پر، وہ اترے گا نہیں، جتنا مرضی جو ہے صابن لگا لے۔ پتے ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، جو رنگ اللہ نے چڑھا دیا اپنی طرف سے، اس کو دنیا جتنا مرضی دھو ڈالیں، ساری دنیا کے صابن لگا دیں اس کو، وہ رنگ جو ہے وہ مٹا نہیں سکتے۔ چیز مٹ جائے گی دھو دھو کر، لیکن رنگ نہیں مٹے گا، چیز کے ساتھ ہی رنگ مٹے گا، ویسے نہیں مٹے گا۔ فرمایا اب یہ ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، جب کوئی بچہ بچی پیدا ہوتے ہیں تو پانی میں جو ہے وہ جو ہے پیلا رنگ جو ہے گھول کر اس بچے، پیدا ہونے والے بچے یا بچی کو ڈبکی دلاتے ہیں، غوطہ دلاتے ہیں، اور غوطہ دلا کر نکالتے ہیں، کہتے ہیں بپتسمہ، بپتسمہ، یہ عیسائیوں کا لفظ ہے، بپتسمہ ہو گیا، یعنی بچہ جو ہے یہ پاک ہو گیا، اس کو ہم نے رنگ چڑھا دیا پانی میں گھول کر، لہذا یہ پاک ہو گیا۔ اس طرح پاک نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سب اللہ کا رنگ جو ہے، کون ہے اللہ کا رنگ جو ہے، اس کو جو ہے اس سے بڑھ کر جو ہے رنگ چڑھانے والا۔ اللہ کا رنگ کون سا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کی نصیحتیں ہیں۔ جس دل کو جو ہے ان نصیحتوں سے جو ہے رنگ دیا گیا،
جس دل میں ان سیتوں کا رنگ داخل کر دیا گیا وہ دل جو ہے سب سے زیادہ خوبصورت ہے، وہ سب سے زیادہ پیارا دل ہے اللہ تعالیٰ کو۔ جس دل کے اندر جو ہے اللہ کا رنگ جو ہے داخل ہو گیا، جس دل کو اللہ تعالیٰ نے رنگ چڑھا دیا، اس سے پیارا دل کسی کا نہیں ہو سکتا۔ سب سے حسین، سب سے اچھا رنگ وہ ہے۔ ایک عورت جو ہے سیاہ رنگ کی ہے، بھدے چہرے والی ہے، لیکن اگر اس کا دل میں اللہ تعالیٰ نے رنگ چڑھا دیا ہے اللہ کی دین کا، اپنی نصیحتوں کا، اللہ کی قسم، وہ سب جو ہے رنگ والے لوگوں سے جو ہے بڑی عظیم عورت ہے وہ۔ بے شک اس کا رنگ کالا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں رنگ جو ہے اللہ نے چڑھا دیا ہے، اپنے دین کا رنگ جو ہے اس پر چڑھا دیا اس کے دل پر، تو اللہ کی قسم وہ ساری عورتوں سے بڑھ کر خوبصورت ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا ایک عورت جو ہے 4 چیزوں سے اس کا انتخاب کیا جاتا ہے، وہ خوبصورت ہو، وہ مال و دولت والی ہو، وہ اعلیٰ خاندان کی ہو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا ایمان صرف دیکھو، صرف ایمان دیکھو۔ یہ دنیا کی خوبصورتی، یہ خاندانیاں، یہ سب مٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، اس کا ایمان دیکھو۔ اور قرآن بھی کہتا ہے وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ۔ اسی آیت کی وضاحت میں یہ آیت ہے کہ ایک ایسی مشرک عورت جو ہے، جو بڑی خوبصورت ہے، بڑی مالدار ہے، بہت خاندان والی ہے، لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے، کھرا نہیں ہے، فرمایا اس سے ایک لونڈی جو ہے غلام اور جو ہے وہ زیادہ محبوب ہے، زیادہ پیاری ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے حبشی تھے، غلام تھے، کالے رنگ کے تھے، لیکن عرش والے کو اور نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ بیت اللہ فتح مکہ ہوا تو نبی علیہ السلام نے بلال کو فرمایا بلال بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دے دے، کتنا مقام ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے قیامت کے دن جو ہے مؤذن کی گردن سب سے اونچی ہوگی، کتنا مقام ہے بلال کا۔ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حبشی کو، کالے رنگ کے حبشی کو جو ہے سیدنا کہا کرتے تھے، اے ہمارے سردار۔ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ کا جو بیٹا اسامہ تھا، نبی علیہ السلام کی والدہ کی جو خادمہ تھی ام ایمن، کالے رنگ کا اسامہ ہے۔ مسجد نبوی میں نبی علیہ السلام کے ایک زانو پر حسن بیٹھے ہوئے ہیں جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اور دوسرے جو ہے دوسری ٹانگ پر جو ہے گود میں جو ہے اسامہ بیٹھے ہوئے، رنگ کالا ہے۔ یہ ہے اللہ کے رسول کا فیصلہ کہ جو کالا ہے بے شک وہ کالا ہے، لیکن اس کا دل کالا نہیں ہے، اس کا دل روشن ہے، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا رنگ چڑھا دیا ہے، تو وہ جو ہے دوسرے ایمان والوں کے برابر ہے، اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم بس اس اللہ ہی کے عبادت کرنے والے ہیں۔ قل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتحاجون، کیا تم جھگڑا کرتے ہو؟ تو حاجنا حجت بازی، دلیل بازی، دلیل دینا، ایک دوسرے کو جھگڑا کرنا، بحث کرنا۔ اتحاجوننا، کیا تم جھگڑتے ہو ہمارے ساتھ، بحث کرتے ہو ہمارے ساتھ، فدہ ہے بیچ بارے اللہ تعالیٰ کے، وہوا، حالانکہ وہ ربنا، رب ہمارا ہے، وربکم، رب تمہارا ہے۔ اے یہود و نصارہ، تم رب کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہی رب تمہارا ہے اور وہی رب ہمارا ہے، جو ایک ذات مشترکہ ہے دونوں کے لیے، ہمارے لیے اور تمہارے لیے، تو اس کے بارے میں جھگڑا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تم بھی اس کو مانتے ہو، ہم بھی اس کو مانتے ہیں، جھگڑا کا کسی چیز کا؟ فرمایا کل کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حاجوننا، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہمارے ساتھ، فی اللہ بیچ والے اللہ تعالیٰ کے، وہ ربنا، اور وہی ہے رب ہمارا، وربکم، رب تمہارا، ولنا، اور واسطے ہمارے، اعمال و عمل ہیں، نہ ہمارے عمل ہمارے لیے ہیں، ولکم، اور واسطے تمہارے، اعمالکم، عمل تمہارے ہیں، ونحن، اور ہم لہو، واسطے اللہ کے، مخلصون، خالص ہونے والے ہیں۔
ہم کھرے ایمان سے، خالص ایمان سے، خالص نیت سے جو ہے اپنے رب کو ماننے والے ہیں۔ لیکن تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا، تم تو مشرک ہو، جب حقیقت میں رب تمہارا بھی اللہ ہی ہے اور ہمارا بھی اللہ ہی ہے۔ تو چھوڑو اس جھگڑے کو کہ فلاں بیٹا ہے اللہ کا، فلاں بیٹا ہے، کیوں بناتے ہو بیٹے؟ تمہارا بھی رب وہی ہے، ہمارا بھی رب وہی ہے۔ فرمایا ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط اور ان کی اولادیں، کانوا ھودن، تھے وہ یہودی اور نصارہ یا عیسائی۔ یہودیوں عیسائیوں تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کی اولادیں جو ہے یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ کل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو ان کو، انتم، کیا تم، عالم، زیادہ جاننے والے ہو، ام اللہ، یا اللہ کو زیادہ پتہ ہے یا تمہیں پتہ ہے؟ تمہیں تو اپنی کتاب کا نہیں پتہ کیا کچھ کیا تم نے اس کے ساتھ، تو تم پہلی امتوں کے بارے میں کس علم رکھتے ہو؟ ومن اظلم، اور کون ہے سب سے بڑا ظالم، ممن، اس شخص سے، کتم، جو چھپا دے شہادت، گواہی کو، عندہ، پاس اپنے، من اللہ تعالیٰ سے، جو گواہی اللہ کی طرف سے آئی ہے، من اللہ کی طرف سے جو گواہی آئی ہے پیغمبروں کے بارے میں، جو اس کو چھپا کر جو ہے اپنی طرف سے من گھڑت باتیں کرتا ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ ان پیغمبروں نے کوئی شرک نہیں کیا، ان پیغمبروں میں سے کسی نے جو ہے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اور تم جو ہے عجیب و غریب قسم کے جو ہے دعوے کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ یہودی تھے، عیسائی تھے، خام خائی۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ یہ دلیل دیتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ اس وقت تو نہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تو نہ تورات تھی یہودیوں کی کتاب، اور نہ انجیل تھی عیسائیوں کی کتاب، تو پھر یہودی عیسائی وہ کیسے ہو گئے؟ جب آسمانی کتابوں دونوں میں سے کوئی کتاب بھی ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اتری ہی نہیں تھی، تو پھر یہودی عیسائی وہ کیسے ہو گئے؟ دوسرے مقام پہ اللہ قرآن پاک میں یہ دلیل دیتے ہیں، فرمایا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر اما اس سے، تعملون، جو تم عمل کرتے، تمہارے عملوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ تلک امتن، یہ ایک امت تھی، جماعت تھی، قد خلت، تحقیق وہ گزر گئی، دنیا میں آئے اگلے جہان چلے گئے، لہا، واس اس امت کے ہے، ما کا سبب جو کمایا انہوں نے، پیچھے بھی یہی جملہ آیا تھا، اب دوبارہ اللہ تعالیٰ اس تاکید کے لیے دوبارہ اس جملے کو بیان کر رہے ہیں۔ لہا، باس امت کے ہے، ماں کا سبب جو اس نے کمایا، وَلَكُمُ الْبَاسُ، تمہارے ماں کا سبب جو کمایا تم نے، ان کے اعمال کا حساب انہوں نے دینا ہے، تم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اپنی فکر کرو۔ وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہ تم سے سوال کیا جائے گا، اما اس چیز کے بارے میں جو، اس چیز کے بارے میں، ما جو، اس چیز کے بارے میں جو کانوا تھے وہ یعملون، وہ عمل کرتے ہو، تمہیں ان کے عملوں کا جو ہے حساب تم نے نہیں دینا، تم نے اپنے عملوں کا حساب دینا۔ انہوں نے اپنے عملوں کا حساب، جو گئے دنیا سے، ان کا حساب ہو چکا قبروں میں، اب تمہیں جو ہے بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے، تم اپنی فکر کرو کہ تم کیا ہو، تم کس عزیز سے کم جو ہے ظالم ہو اس وقت جو ہے اس دور میں۔ تو یہ ایک دفعہ پڑھا دیں جلدی کہ بس ختم ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔